آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا تبادلہ، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری۔ جسٹس بابر ستار کی ٹرانسفر معاملے پر ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، کہا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ جسٹس بابر ستار کا نام آج ٹرانسفر کے لیے زیر غور ججز میں شامل ہے۔ گزشتہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ کے جج کا ان کی مرضی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ نہیں ہوا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ثوابدیدی عمل ہے لیکن منصفانہ نہیں۔ یہ عمل عدلیہ کے انتظامی کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسی ہائی کورٹ کے 5 ججز کیوں؟ ہم ایسے اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی ٹرائیبیونلز کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر طلب کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ وزیر اعظم بتائیں کہ ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹرائیبیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونل میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ رات کو ان کو سیلیوٹ یاد آتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو معمول کے چیک اپ کے لیے پیمز ہسپتال لے جایا گیا۔ پیمز ہسپتال میں 2 گھنٹے کا چیک اپ کیا گیا۔ 4 بجے سحری کے وقت واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ میڈیکل ٹیم کے مطابق ماہرین ششم نے معائنہ کیا۔ مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ آپٹیکل کوہرنس موٹوگرافی میں طبی بہتری پائی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے تجارتی وفد کی ملاقات، کہا یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور پاکستان سے برآمدات کے سب سے زیادہ حجم کی منزل ہے۔ شہباز شریف نے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے انعقاد کو سراہا، کہا امید ہے کہ یہ تقریب پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ حکومت یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گی۔ امریکہ نے ایران کی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے خاتمے کی ایرانی تجاویز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایرانی تجاویز پر ملاقات کی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جوہری معاملے پر بات چیت کو فی الحال مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی۔ صدر یا ان کی قومی سلامتی ٹیم کی ملاقات پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتی۔ صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ ایران پر صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن واضح ہے۔ اس حد تک نہیں جانا چاہتی کہ امریکہ ایرانی تجاویز پر باقاعدہ غور کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ تقریب میں شریک تھے۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ صدر ٹرمپ دوبارہ شیڈیول عشائیے میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی عہدیدار نے کہا کہ جوہری معاملہ حل کرنا مشکل ہوگا، تاہم آبنائے ہرمز کے مسئلے پر پیش رفت آسان ہو سکتی ہے۔ امریکی وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا، ایران کی نیت پر شکوک کا اظہار کیا۔ صدر نیوکلیئر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کی تجویز پر مشاورت جاری ہے۔ سی این این کے مطابق فائنل ڈیل کے لیے پس پردہ سرگرم سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی کوششوں میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کی حکمت عملی شامل ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں کیونکہ اس میں جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی تھی۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس، یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی امن ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا
کہ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی اس وقت کی گئی جب ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کی کوشش کی۔ MT اسٹریم خام تیل بردار جہاز ایرانی پرچم کے تحت چل رہا تھا۔ برطانوی شاہ چارلز اور ملکہ کمیلا وائٹ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس آمد، امریکی صدر ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانوی بادشاہ چارلز امریکہ میں مکمل طور پر محفوظ ہوں گے۔ شاہ چارلز کا آنا بہت اچھی بات ہے۔ برطانوی شاہ چارلز 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں۔ وہ امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شاہ چارلز دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے اور 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی کریں گے۔ افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ خارج کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری۔ پاک فوج سے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ گاڑی اور دیگر تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، صوبہ ہنان میں چیئرمین ماؤ سے تنگ کے آبائی شہر شاوشان آمد۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال ضیاء ننگتان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما لی جی یونگ نے کیا۔ صدر زرداری نے چیئرمین ماؤ سے تنگ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری کو چیئرمین ماؤ سے تنگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صدر کی چینی قیادت سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دیں گی۔ ملاقاتوں میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور علاقائی تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی، جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ توسیعی فنڈز سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی اگلی قسط کی منظوری متوقع۔ پاکستان اور IMF سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ IMF سے جلد قسط موصول ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے مشاورت جاری ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے تمام پروپوزلز آ چکے ہیں۔ بجٹ کے لیے آئی سفارشات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بجٹ کے لیے IMF مشن مئی کے وسط تک پاکستان آئے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ پینشن ریفارمز کے تحت نئے ملازمین کنٹریبیوشن میں شامل ہوں گے۔ مسلح افواج بھی اگلے سال میں کنٹریبیوشن میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ایڈز کے 24,000 مریض لاپتہ ہیں۔ 61,000 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں HIV کے 84,000 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ ایڈز کے وہ صرف حکومت کے پاس ملتی ہے۔ HIV لا علاج مرض نہیں، ایسے مریض کو زندگی بھر دوا لینا پڑتی ہے۔ مرض کی روک تھام کے لیے گلوبل فنڈ امداد کرتا ہے۔